خوش آمدید ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی شخص اپنے خواب میں مسجد دیکھتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب تعبیر کہتے ہیں خواب میں مسجد کو دیکھنا 12 وجہ پر ہے: بادشاہ، قاضی، عالم، رئیس، امام، خطیب، مؤذن، مسجد، امیر، خیر و برکت، نیکی، عورت۔ صاحب تعبیر کہتے ہیں خواب میں آباد مسجد دیکھنا یعنی وہ مسجد دیکھنا جہاں پہ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ایسی مسجد عالم کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ عالم جس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس سے علم کا نفع پاتے ہیں، اس سے خوب علم حاصل کرتے ہیں۔ صاحب خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد بنائی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے خیر کا کام کرے گا، کہ مسلمانوں کے لیے خیر اور نیکی کا کام کرے گا، یا کسی قوم کو اپنے کام کے لیے جمع کرے گا، یا کسی قوم کو دین کی طرف لے کر آئے گا، شریعت کی طرف لائے گا، حق کی طرف راغب کرے گا۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد کا چراغ بجھایا ہے، یعنی مسجد میں چراغ جل رہا تھا اسے بجھایا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے فرزند کا انتقال ہوگا۔ یا یہ دیکھتا ہے کہ جامع مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے آس پاس سبز اگا ہے یعنی ہریالی ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ایسی بات گمان کی جائے گی جو اس میں نہ ہوگی۔ صاحب تعبیر کہتے ہیں مسجد کی بنا رکھنا عورت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد کی بنا رکھی ہے اور بنیادیں پوری کی ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ نیک پارسا عورت کرے گا، اس کے ساتھ نکاح کرے گا، شادی کرے گا۔ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مسجد آ رہا تھا، کسی نے اسے مسجد آنے سے روکا ہے یا مسجد کے دروازے پر روکا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے، مطلب یہ کہ اسے مسجد جانے سے منع کر رہا ہے اور روک رہا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جو روک رہا ہے وہ اس پر ظلم کرے گا، وہ اس پہ ظالمانہ کام کرے گا۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی ہے لیکن قبلے کی طرف منہ نہ تھا، یعنی قبلے کی طرف نماز ادا نہیں کی ہے، غیر قبلہ ہو کر نماز ادا کی ہے، تو اس کی نشانی خیر کی نہیں ہے۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں ہاتھ اور منہ دھویا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ مسجد میں اپنا مال خرچ کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اس کی جو مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ جو بھی اس کی خواہش ہے، جو بھی اس کی نیک خواہش ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہوگی۔ کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ مسجد ویران ہوئی ہے تو یہ خیر کی نشانی نہیں ہے، عالم کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ عالم اس دنیا فانی سے انتقال کرے گا۔ صاحب تعبیر کہتے ہیں خواب میں مسجد بنانا خواہش ہے اور گمراہ لوگوں کو جمع کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو راہ حق پہ لایا جائے، ان کو دین حق کی بات سکھائی جائے۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جگہ اس کی ملک میں سے مسجد ہوئی ہے، مطلب یہ کہ اس کے پاس کوئی چیز تھی، کوئی زمین تھی، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ دین میں شرف اور بزرگی پائے گا اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یعنی دین حق کی طرف دعوت دے گا۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد میں چراغ روشن کیا ہے، چراغ جلایا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مدینہ شریف کی مسجد میں گیا ہے یا مکہ شریف کی مسجد میں گیا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر خوف سے امن میں ہوگا، ہر مشکل سے یہ دور ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے۔ صاحب خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جمعے کے دن مسجد کو آراستہ کیا ہے یعنی سجایا ہے، سنوارا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ عالم لوگ اس سے خیر و برکت پائیں گے۔
دیکھیے ناظرین و سامعین، اگر ہم آخر میں سے خلاصے کی بات کریں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، مسجد جاتا ہوا دیکھتا ہے، کوئی مشکل نہیں آتی ہے، یعنی کوئی اسے روکتا نہیں ہے، مسجد جاتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، پوری نماز پڑھتا ہے مسجد میں، یعنی 2 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت پڑھتا ہے، اور قبلے کی طرف منہ ہو کے پڑھتا ہے، تو اس کی نشانی خیر کی ہے، خوشی کی نشانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر خوف سے امن کی طرف اشارہ ہے۔ یا مسجد کو ویران دیکھتا ہے تو عالم کا انتقال ہونے کی طرف اشارہ ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ خیر کی نشانی نہیں ہے، بری نشانی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی روح کو ٹوک کے بنا مسجد میں پہنچتا ہے اور اپنی عبادت کر لیتا ہے تو یہ خیر کی طرف اشارہ ہے، اگر کوئی روک ٹوک ہے تو پھر یہ خیر کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اسے چاہیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مشکلوں کو حل فرمانے والا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔